بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، سچ کیا ہے جنید انصاری سیریز جاری ہے. پانی کی 2 بوتلیں میرے ساتھ اور مرشد پاک ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب موجود ہیں، JKCHR کے فاؤنڈر، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا سین انداز میں ریفرنس فل کیس لڑنے والے ہمارے واحد فرد، ریاست کے واحد آدمی جن کو پوری دنیا ویلیو کرتی ہے. گیلانی صاحب، پہلگام سے شروع ہوا اور پانی تک پہنچا، یہ کیا ہے؟ جی، پانی جو ہے یہ تو کشمیر کی جان ہے اور کشمیر کے پہاڑوں سے یہ نکلتا ہے. تو پہلگام بھی کشمیر میں ہے، تو پہلگام کے وارث بھی کشمیری ہیں، پانی کے بھی وارث کشمیری ہیں. تو ہندوستان جو کہتا ہے یہ ہمارا پانی ہے، لیکن پانی جو ہے یہ حق خودارادیت کا جو پیکیج ہے اس کا حصہ ہے. جس طرح کشمیریوں کا حق خودارادیت ہے، اس طرح ہمارے پانی کا بھی حق خودارادیت ہے. آپ نے پہلگام دیکھ رکھا ہے؟ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے. کیا اس علاقے کی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں جی، پہلگام جو ہے یہ میرے خیال میں دنیا کا دوسرا بڑا گولف کورس ہے. اور چونکہ برف ہے، لوگ آتے ہیں، اور جو ونٹر کے ٹورسٹ ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، برف ہوتی ہے. تو پہلگام سمجھ لیں کشمیر کا دل ہے خوبصورتی کے اعتبار سے. تو وہاں پہ جو 26-27 ٹورسٹ، لوکل، انٹرنیشنل، غالباً 1-2 غیر ملکی بھی تھے، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا اور پھر اس کا بہانہ بنا کے پہلگام سے پانی، میں نے بات کی، یہی ٹاپک ہے ہمارا، سنتاس معاہدے کو انہوں نے کہہ دیا جی ختم، معطل ہو گیا جی. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، دنیا میں ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں جب انسان نے انسانیت کا دامن چھوڑ دیا. جو پانی ہے اس کا ایک اپنا قانون ہے. پانی اونچائی سے آتا ہے، اترائی میں آتا ہے. تو اپر رائپیرین جو ہیں وہ تو دراصل کشمیری ہیں، کشمیر کے عوام ہیں. تو اگر پانی پہ حاکمیت کوئی جتائے تو وہ کشمیری عوام ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہے. پانی کے قانون کے تحت پانی کی رفتار کو آپ کبھی بدل نہیں سکتے، اور جہاں تک جو بینیفیشریز ہیں اس پانی کے، پاکستان کے عوام، آپ ان کو متاثر نہیں کر سکتے. آج کی دنیا میں اس کو ایکٹ آف وار کہا جاتا ہے. ایکٹ آف وار یہ بیلیجرنس ہے، اور ایسا کبھی شریف معاشروں میں، مہذب معاشروں میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یعنی پانی کو ایک ویپن آف وار استعمال کرنا، یہ کسی ریاست یا ریاستی عوام یا حکام کے لیے یہ زیب کی بات نہیں ہے. ہندوستان نے جو سنتاس معاہدے کو یہ جو اس تعطل میں ڈالا ہے، اس کے لیے ٹرم استعمال کی ابینس. ابینس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ سمجھتے ہیں پانی ایک فائل ہے. پانی تو پانی کی رفتار ہے. پانی کو آپ ابینس میں نہیں ڈال سکتے، پانی کی رفتار کو. تو پانی کی رفتار کو آپ ابینس میں نہیں ڈال سکتے. سبحان اللہ. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو بھی ہے شروع ہوا، وار مونگرنگ قسم کی لینگویج استعمال ہوئی، پھر سب کچھ ہو گیا، میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا. اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کرانا چاہتا ہوں. یہاں پہ ڈویبلز کیا ہیں جو فوری طور پہ ہمیں کرنے چاہیے؟ یہ موقع جو ہمیں ملا ہے کہ بیک برنر سے کشمیر اٹھ کے فلیش پوائنٹ بن گیا. دیکھیں جی، اول تو جو بائیلیٹرل ڈاکٹرن تھا، جو ہم نے اپنے اوپر سوار کیا تھا، پاکستان نے بالخصوص، اور کشمیریوں نے بھی اسی راہ پر چلنا شروع کیا تھا. اقوام متحدہ کا جو کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے وہ بائیلیٹرل کو عبور کرتا ہے، اوور رائڈ کرتا ہے. یعنی اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے 103 آرٹیکل، 103 آرٹیکل کے تابع تمام معاہدے، شملہ ہو، تاشکند ہو، یہ معاہدے اوور رائڈ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ 2 ممالک تھے، وہ کہتے تھے شاید شملہ کے ذریعے ہی معاملات درست رہیں اور باہم گفت و شنید سے کشمیر کا بھی حل نکل آئے. لیکن وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ کنسسٹنٹ رہیں گے ہم UN چارٹر کے ساتھ. ہاں، یعنی یہ امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے
امریکہ نے کہا ہے، میں نے اس پہ پیپر ابھی لکھا ہے، کچھ لوگوں کو چلا گیا، امریکن ایمبیسی کو چلا گیا، ان ممالک کو چلا گیا جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے یو این ٹیمپلیٹ کو تیار کیا تھا. اچھا. ہاں، یہ میں نے تیار کر کے یہ بھیج دیا، منڈے کو اور بھیج رہا ہوں. ویری گڈ. اب آزاد کشمیر میں صدر ہیں، ان کے چاہنے والے ان کو قائد کشمیر کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب اللہ پاک انہیں صحت دے. آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہمیشہ جب ہماری بات ہوتی ہے آپ پوچھتے ہوتے ہیں ان کا. چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم ہیں، بڑے ہی جوشیلے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اسمبلی میں تقریر کر کے پھر کھلے عام جلسوں میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جہاد شروع کریں گے ہم. اس حد تک کشمیر سے وہ ماشاءاللہ کمیٹڈ ہیں. میں یہاں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں کشمیر ہی کی صرف بات کر رہا ہوں. دیگر قیادت بھی موجود ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے جو کیس وہ آپ نے جیتا تھا اس کی توہین تو ہو رہی ہے کہ یہ پلیبیسائٹ کا ایڈوائزر بھی یہاں پہ مقرر نہیں کر رہے. اب ڈوز کی لسٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق صاحب اچھے فیملی سے ہیں، ان کے بزرگ بڑے نیک تھے. میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ کشمیریات کو سمجھنا چاہیے، آزاد کشمیر کی حکومت کو، کیونکہ کوئی ایسا ہم جملہ ادا نہ کریں یا کوئی ایسی غلطی نہ کریں جہاں ہماری گرفت ہو یہ اور ہندوستان جس کو ایکسپلائٹ کرے. کشمیر میں ایک ٹیمپلیٹ ہے، یو این میکنزم ہے. آپ جہاد تب کریں گے جب آپ کلونیل ڈاکٹرن استعمال کریں گے. اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کو انڈیا نے کالونائز کیا ہے تو یوز آف فورس بنتا ہے. ہمارے معاملے میں اقوام متحدہ نے یوز آف فورس کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. یہ قانون کہتا ہے، یہ انٹرنیشنل قانون، لاء کہتا ہے. یہ انٹرنیشنل اس لیے کہتا ہے کہ انہوں نے ذمہ داری لی ہے، حق خود ارادیت کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے، اور میکنزم ہمیں تیار کر کے دیا ہے، اور رائے شماری کرانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو تعینات بھی کیا. امریکن جو نیشنل پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر. ایڈمنسٹریٹر تھے جی. ایڈمرل نمتس، اور اس کے ساتھ دوسرے امریکن تھے ڈاکٹر گرہم، جی. جو ریپرزنٹیٹیو تھے اقوام متحدہ کے اس بات کے لیے کہ افواج کی کمی کرے صحیح. دونوں طرف سے، ٹھیک. اور ایک ماحول تیار کر کے دے دے نمتس کو تاکہ وہ رائے شماری کرائے. ٹھیک. تو ہمیں پہلے یہ ایگزاسٹ کرنا چاہیے یہ راستہ. اقوام متحدہ کو کہنا چاہیے کہ جی یوز آف فورس تو لیجیٹیمیٹ ہے، لیکن اگر کلونیل تشریح میں ہم جاتے ہیں، ٹھیک. چونکہ کشمیر کو اقوام متحدہ کہتا ہے یو این انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر، جی. اور وہ ایڈمنسٹریشن ان کو آؤٹ سورس کی ہے یو این نے. صحیح. ہم نے یو این سے پوچھنا ہے کہ ہم بندوق اٹھائیں، ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، آپ کے تمام میکنزم جو ہیں وہ کمپلائنس ان کی نہیں ہو رہی ہے، ہندوستان تعمیل نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ اسی لیے میں ان کو کہتا تھا کہ آپ آزاد کشمیر میں انسٹیٹیوشنل فریم ورک تیار کریں جو آپ کو گائیڈ کرے کہ ہم نے جہاد کا لفظ استعمال کرنا ہے. کلونیل ڈاکٹرن کے لیے ضرور ٹھیک ہے وہ، لیکن ہم کلونیل تشریح میں نہیں آتے، واہ. ہم آتے ہیں اقوام متحدہ کی ذمہ داری کی تشریح میں. اب یہ باتیں جو ہیں میں تمام لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہوں. میرا پیشن ہے، یہ میرا پروفیشن نہیں ہے. اللہ پاک نے رزق کا بہانہ میرے لیے کچھ اور بنایا ہوا ہے، یہ میرا پیشن ہے. میں عبد الخالق انصاری مرحوم، جو کہ تحریک آزادی کے لیے ان محترم اور معتبر لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کو آج بھی لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں، اب وہ نہیں ہیں. اب ہمارے پاس ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ہیں. اللہ کا واسطہ ہے اس برین سے فائدہ اٹھا لیں. آخری بات، ہم دیکھتے ہیں برسلز میں ہمارے علی رضا سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں برطانیہ میں راجہ نجابت صاحب بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ستارہ پاکستان ماشاءاللہ ان کو ملا، لاریٹ ہیں. اس کے علاوہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ قربان صاحب ہیں، ابھی لارڈ شفق صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے 12واں گاؤں ہے ایک چکسواری کے قریب، اس گاؤں سے وہ بن گئے ہیں. مبشر لون ہیں برنلے کے اندر. بہت بڑا ایک کس کا میں نام لوں. ان سب لوگوں سے آپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ اچھی آپ کے بارے میں نیاز مندی کا اظہار اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ابھی جنرل نعیم لودھی صاحب سے بات ہوئی، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں گیلانی صاحب جیسے برینز کی ضرورت ہے. لیکن اب اس برین سے فائدہ کیا اٹھائیں، کس طریقے سے اٹھائیں سر، کہ
اس میں آپ کی جو مشغولیت ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے کشمیر کے لیے فائدہ اٹھا سکیں؟ انصاری صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ میرا پیشن ہے آپ کا، اور پیشن آپ کو صحافت کی طرف لے آیا، میرے لیے بھی دنیا کا میدان جو ہے کھلا ہے. میں ہندوستان کا کنسلٹنٹ ہو سکتا ہوں، میں اسرائیل کا ہو سکتا ہوں، میں برطانیہ کا. انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں ہاں آپ. جی ہاں، دیکھیں، کیونکہ دنیا کو ضرورت ہے جی، ایک ماہر پروفیشنل لوگوں کی. ایک ماہر کشمیریات یا جی پانی کے ماہر کی جی یا جنگلات کے ماہر کی. تو میں محدود نہیں ہوں آزاد کشمیر تک. صحیح. میں نے آزاد کشمیر میں بھی خدمات سر انجام دیے ہیں. میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مستعفی ہونا چاہیے. میرا استعفیٰ صدر آزاد کشمیر نے 8 ماہ تک قبول نہیں کیا. آپ 18 گریڈ کے آفیسر تھے. میں 18 میں پاکستان میں تھا، آزاد کشمیر میں 17 میں تھا. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ یہاں پہ ریڈ کریسنٹ. جی ہاں، جی وہ میری چیئر پرسن تھی. جی اور ہم ویانا میں بھی اکٹھے تھے، جو ورلڈ کانفرنس ہوئی وہاں واجپئی صاحب بھی تھے. بات یہ ہے کہ میں نے جو خدمات انجام دینی تھیں، ہم نے جو رائے شماری کے ایڈوائزر کی تعیناتی کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی 92 میں، 99 میں اس کا فیصلہ ہوا. 7 سال تک ہم پیچھے نہیں ہٹے. حکومت یہ کوشش کر رہی تھی، اس وقت صدر صاحب تھے وزیر اعظم، سردار صاحب صدر عبدالقیوم قیوم صاحب. خان صاحب. جی ہاں، مجاہد اول. حکومت کا تھا شاید یہ کوئی ذاتی معاملہ نہ ہو، یہ ہمیں ایک اشارہ کرے تو ہم ان کو. تو میں نے کہا نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہم نے ان کو سمجھا کر بتا دیا کہ آپ اس ایڈوائزر کی تعیناتی کیسے کریں. ایک آدمی کو تعینات نہیں کرنا ہے، آپ نے ایک فریم ورک کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل بنیاد ڈالنی ہے. اگر انہوں نے وہ ڈالی ہوتی، 99 میں فیصلہ آیا، 5 اگست 2019 نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اب بھی فائدہ اٹھا لیں. میرپور میں جہاں رہتا ہوں، مجھ سے 4 گھر چھوڑ کے آفتاب انصاری صاحب رہتے ہیں، اشفاق انصاری صاحب ہیں. ایک ہی مسجد میں ہم ملتے ہیں. تو آپ کا ذکر خیر چلتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں بڑی خوشی کا اظہار اور بڑے پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. حاجی آفتاب صاحب کہتے ہیں نا، ون آف دا فائنسٹ ہیومن بینگس ہیں. یعنی انہوں نے کشمیریات یا مسئلہ کشمیر کا جو ابتدائی دور تھا نا مشکلات کا، جی پیسہ دیا. مرزا صدیق صاحب نے، حاجی آفتاب صاحب نے، حاجی بشیر صاحب نے، ان سب لوگوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا احترام اور ادب، جبار بٹ صاحب ہیں، ان کا ادب احترام ہم پر لازم ہے، واجب ہے. ان کو بھولنا، آپ کہتے ہیں نا، انہیں ملنا چاہیے، یہاں ریکگنائز کرنا چاہیے حکومت آزاد کشمیر کو، حکومت پاکستان کو، کیونکہ ان لوگوں نے مشکل ادوار میں مسئلہ کشمیر کی بنیادیں رکھی. زمینی حقیقتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کا بنیادی رول ہے، یہ مین سٹیک ہولڈر ہے کشمیر ایشو کے اوپر. مجھے جسٹس عبد المجید ملک مرحوم کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا، حضور والا من آنم کے من دانم، ہماری حیثیت کے مطابق بات کیا کیجیے، کچھ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز نو اسکیپ فرام آرمی. تو یہ ایکسیپٹ آپ کر لیں اس چیز کو. تو اب تمام سٹیک ہولڈرز کو کیا کرنا چاہیے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے؟ آرمی بھی ہماری پاکستان کی ہے نا، انڈیا کی تھوڑی ہے. اب کرنا کیا چاہیے جو کہ دنیا تسلیم کرے کہ یار یہ سین بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آرمی کا جو کمپوننٹ ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے جس کو میزان کہتے ہیں. جی کشمیر کی میزان میں جو بڑے بڑے دنیا کے مشہور جرنیل ہیں، برطانیہ کے 2 مشہور جرنیل، جنرل اسمے اور جنرل سکونز. جنرل اسمے چرچل کا سٹاف آفیسر تھا ورلڈ وار 2 میں، اور جنرل سکونز نے برما محاذ کو لیڈ کیا، اچھا. الائڈ فورسز کو. یہ 2 برطانیہ نے اقوام متحدہ میں کشمیر پر ڈیبیٹ کے دوران جی الگ ڈیلیگیشن بھیجا. ان کا اپنا مشن تھا نیو یارک میں، لیکن نہیں، الگ کشمیر ڈیبیٹ کے لیے. اور یہ 2 دنیا کے معروف اور لیڈنگ جرنیل ان کے ایڈوائزر تھے. اور انہوں نے نوول بیکر کو کہا، اس نے کہ
کشمیر میں خالی 4 ملین لوگ رہتے ہیں، اس وقت 4 ملین رہتے تھے. تو نوول بیکر نے سیکیورٹی کونسل کو کہا کہ آئی ہیو ود می ورلڈس 2 فیمس اینڈ گریٹسٹ جنرلز. وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر وہاں جنگ چھڑ گئی تو کشمیریوں کا اتنا نقصان ہوگا کہ پشتوں تک، جنریشنز تک وہ اس کا مداوع یا ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. یہ فوجی ذہن تھا. اور یہی بات اب مسٹر ٹرمپ جو ہیں، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، وہ سعودی عرب میں جا کے وہاں پہ ایم بی ایس کے سامنے تقریر کرتے ہیں کہ اگر میں انٹروین نہ کرتا تو کشمیر ایشو کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی لڑائی میں کئی ملین لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیس پہ شاید وہ اپنے آپ کا نوبل کے لیے جو ہے وہ ان کو کنسیڈر شاید کیا جائے. آخری پیغام، کشمیری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، جن کو چر دست و تر دماغ کہا، جن کو کہا کہ یہ پیپل آف آنر آپ ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں. اقوام متحدہ نے انہیں کہا پیپل آف لیجنڈ، لیجنڈ. لیجنڈری لوگ ہیں ہم. اور پھر ہماری کہانی کو بھی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی ایک اپنی کہانی ہے، ایک اپنا نغمہ ہے، سانگ اینڈ سٹوری الگ ہے ان کی. یعنی ہمیں اتنا امتیاز دیا گیا. کشمیر کے لوگ منفرد ہیں دنیا بھر میں، یعنی امن پسند ہیں، سادہ لوگ ہیں، صاف گو لوگ ہیں، لیکن سینچری سے یہ وکٹم رہے ہیں ایگریشن کے. اور اب دیکھیں پہلگام کا جو حادثہ ہوا تو ہندوستان نے اس کو ایک بہانہ بنا کر ریپریشن کو بڑھانا چاہتا ہے ایک انسائڈ کشمیر. اور آپ نے صحیح کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ بہت جانوں کا ضیاع ہوتا، لیکن بعض دفعہ کسی ایگریشن کا جواب ایڈڈ ایگریشن سے دینا پیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، امن کے قیام کے لیے. اور میرے خیال میں جتنا پاکستان نے جواب دیا یہ بہترین جواب، یہ بہترین تھا، اور امن کو انہوں نے ڈسلوج نہیں ہونے دیا. واہ واہ، بہت خوبصورت بات کہی. آزاد کشمیر میں اب ایک نیا کام ہو رہا ہے. میں اس پہ سوری، میں ہر سوال پہ کہہ رہا ہوں کہ آخری سوال پر ذہن میں بات آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. آخری بات ہے یہ، ایکشن کمیٹی اٹھی اور بجلی کے اوپر اتنا بڑا ریلیف لیا انہوں نے کہ سب لوگوں نے ایکشن کمیٹی کا شکریہ ادا کیا. آٹے کی قیمت میں ریلیف لے لیا. جتنی سیاسی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم کانفرنس ہے، نیم اینی پارٹی، جے کے پیپلز پارٹی ہے، میں بھولوں پی ٹی آئی ہے، جو بھی ہیں، کسی کا نام اگر میں بھول رہا ہوں تو مجھے شارٹ ٹرم میموری لاس کا کیس سمجھیے، آئی ایم سوری فار دیٹ. تو وہ سیاسی پارٹیوں کے جتنے ایم ایل ایز تھے وہ بالکل لا تعلق سے ہو کے رہ گئے. اب یہ لوگوں کے اندر آئیڈیا آیا ہے، کنسیپٹ اجاگر ہو رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی نے اگر ان کو ایز اے سیاسی پارٹی رجسٹر کر لیا گیا تو یہ اگلے الیکشن میں آل آؤٹ ان سب کو ہرا دیں گے. آپ اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ کا اس حوالے سے وائز اوپینین کیا؟ دیکھیں جی، میں نے یہی اوپینین دی تھی پار والے کشمیریوں کو، گپکار والوں کو. میں نے کہا جی آپ انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل کر لیں، یہاں تک سفر کریں آپ. جو ایکسٹرنل ہے وہ ہم آگے لے چلیں گے. یعنی آپ ریاست کی بحالی کے لیے جنگ لڑیں، اپنی جو آپ کا کلچر ہے اس کا دفاع کریں. یہ جو 5 اگست 2019 کا انڈین ایکشن ہے اس کو آپ ایگریشن قرار دیں. تو جو ایکشن کمیٹی کی جد و جہد ہے یا کاوشیں ہیں، یہ انٹرنل سیلف ڈٹرمنیشن ہے. یہ چولہے کی حق خود ارادیت ہے. چولہے کی حق خود ارادیت بہت ضروری ہے. چولہا جلے گا، بجلی تاریکی کو دور کرے گی تو ہمیں حق خود ارادیت اور آزادی کا تصور آئے گا. تو ان کو دشمن قرار دینا یا ان کو متصادم سمجھنا یہ کوئی بہتر اپروچ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ چولہے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اگر حق خود ارادیت ہماری بزرگ ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بہو کو حق خود ارادیت چولہے کے ارد گرد نظر آتی ہے کہ میرا چولہا جلتا ہے، تو میرے خیال میں حکومت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب جس دن سے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ چارج لیا، لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر کا دورہ کیا،
پھر اس کے بعد مختلف مواقع پہ انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پچھلے میں کسی جنرل کا نام نہیں لیتا، وہ بھی بہت اچھے تھے، لیکن یہ بیک برنر سے اس کو فلیش پوائنٹ کی طرف لے کے آئے ہیں. اس پازیٹیو چیز کو آپ سید حافظ آصف منیر صاحب جنرل صاحب کی اس چیز کو کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ جنرل آصف منیر صاحب، سید آصف منیر صاحب جو ہیں، یہ اسی لیگ میں آتے ہیں جس لیگ میں جنرل ازم اور جنرل سکونز آتا ہے. اس لیول کے ہیں. اسلام، کیونکہ انہوں نے ایک نیریٹو کو چینج کیا، اس میں جان ڈالی. جو ایک شک و شبہات کا ایک ماحول تھا، تو کشمیری ایک ابہام کا شکار ہو چکے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوگا. اس ابہام کو انہوں نے، اس مت کو توڑا، اس مت کو توڑ دیا. اس لیول کی ہیں. اس لیول کے یہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو دیکھیں جی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ میزان، کہ اگر برطانیہ کا سربراہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرے ساتھ دنیا کے 2 بڑے جرنیل ہیں، آنے والا وقت یہ ضرور کہے گا کہ ایک جرنیل ایسا بھی تھا جس نے ریوائیو کی کشمیر کیس کو ریوائیو کیا، اور اس حد تک لے گئے کہ بائی لیٹرل جو فریز تھا وہ میلٹ ہو گیا، اور ٹرمپ نے میڈیشن آفر کی. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.